اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، وقت بہت مختصر رہ گیا، چند بکھری باتیں پیش کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ عنوان جیسے کہ معلوم ہے، اسلام اور حقوق انسانی۔ اسلام انسانوں کے بنیادی 4 حقوق کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی ہر انسان کے یہ 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق، جان کی حفاظت۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کی جان نہ لی جائے۔ دوسرے، مال کی حفاظت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ تیسرے، فکری حقوق، آزادی فکر و خیال۔ اللہ نے فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے ہمارے رسول کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جیسے کتاب الاموال میں نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام وثق تھا۔ وثق، آپ کی تمنا یہ تھی کہ یہ غلام مسلمان ہو جائے۔ آپ نے بڑی محنت کی اس کے اوپر، بار بار اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن بار بار وہ انکار کرتا رہا، اور آپ ہر بار یہ کہتے رہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ آخرش وہ ایمان نہیں لایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا۔ تو افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، آزادی فکر و خیال، فکر کی حفاظت۔ اسلام مجبور نہیں کرتا کہ آپ اسلام لے آئیں۔ چوتھے، آبرو کی حفاظت۔ اس سلسلے میں حدیث رسول اس طرح، وعن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اربى الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو اسے کتاب الادب میں لائے، راوی حضرت سعید بن زید۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سود ویسے بھی کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مرادف ہے۔ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ بلا وجہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھیلیں۔ پتہ یہ چلا کہ 4 چیزیں اسلام ہمیشہ انسان کے حقوق کے تعلق سے پیش نظر رکھتا ہے: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، فکر و خیال کی حفاظت۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر مسلموں کو حقوق لے لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہلے پیش کر دوں جسے امام بہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ کے اندر لائیں۔ حدیث اس طرح، مان ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدیم وفد النجاشی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام یخدمهم فقال اصحابو نحن نکفیک فقال انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافئہم، رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ شاہ حبشہ کی طرف سے، نجاشی کی طرف سے ایک وفد آیا، سارے کے سارے نصرانی ہیں، سارے کے سارے نصرانی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقام یخدمهم، آپ خود کھڑے ہو گئے کہ ان کی خدمت کریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نحن نکفیک، کافی ہیں، ہم کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، ہمارے صحابہ جب مکہ سے حبشہ گئے تھے تو ان لوگوں نے ہمارے اصحاب کی تکریم کی تھی، میں پسند کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کا بدلہ دوں، میں بھی ان کی تکریم کروں۔ دیکھیے، یہ ہے اسلام کی فراخ دلی اور کشادہ دلی۔ اور یہ نہیں بلکہ وہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حج میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، اور لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، کہ تو گرجا گھر ڈھا دیے جاتے، یہودیوں کے معابد ڈھا دیے جاتے، مسجدیں ڈھا دی جاتی۔ ابو بکر جساس احکام القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فی الآیت دلیل ان هذه المواضع المذکورہ لا تهدم على من كان له ذمة او عہد من الکفار،
فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ یہ تمام جگہیں یعنی گرجا گھر وغیرہ وغیرہ یہ نہ ڈھائے جائیں اگر ذمہ لیا ہے اور غیر مسلموں کی طرف سے عہد و معاہدہ ہوا ہے تو آپ ان کے معابد اور ان کی عبادت گاہیں نہیں گرا سکتے آپ. یہ اسلام کا فراخ سینہ اور اس کی فراخ دلی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے, اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں, ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. دیکھیے آپ, ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. اور ایک فراخ دلی اور دیکھیے اسلام کی کہ نجران سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے وہاں سے 14 رکنی وفد آیا. میرا خیال ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مسجد سے نکل رہے تھے, یہ لوگ وہاں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس 14 رکنی وفد کو مسجد میں ٹھہرا دیا اور یہاں تک اجازت دے دی کہ اپنے طریقے کے مطابق تم اس مسجد کے اندر مسجد نبوی میں اپنی عبادت کر لو, شرط یہ ہے کہ کوئی شرک کا مظہر سامنے نہ ہو, اپنے طریقے پر تم نماز پڑھ سکتے. واہ, یہ اسلام کی فراخ دلی جسے آج ٹیررزم کا مذہب کہا جاتا ہے, ٹیررزم کا مسلک کہا جاتا ہے, ٹیررزم کو وہی کہا جاتا ہے. در حقیقت یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے, قرآن کو پڑھا نہیں. جیسا کہ شیخ نے بھی فرمایا کہ قرآن حکیم کا ایک آدمی اگر کھلے دل سے مطالعہ کر لے تو یہ بات کہنا تو درکنار, وہ اسلام کے آغوش میں فوراً چلا جائے گا. یہ اسلام کی فراخ دلی ہے اور اسلام کے اندر یہ توسع ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کرتا ہے اور جبر نہیں کرتا کہ وہ اسلام قبول ہی کریں, بلکہ فکر کی آزادی دیتا ہے. تمہارے سامنے دلائل کھلے ہوئے ہیں, مانو یا نہ مانو, یہ تمہارا کام ہے, مجبور نہیں کرتا کسی کو. تو یہ رہے غیر مسلموں کے حقوق جسے ہم نے سرسری طور سے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد عام انسانوں کے حقوق, اس سلسلے میں حدیث پاک دیکھیے. وان زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر الصلاة اللهم انت ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان محمدا عبدك ورسوله اللهم انت ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان العباد كلهم اخوة اللهم انت ربنا ورب كل شيء. رواه الطبراني في المعجم الكبير. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرماتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے, ہر چیز کا رب ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام کے تمام بندے, یعنی کہا مسلم, ان العباد کلہم, تمام کے تمام بندے یہ بھائی بھائی ہیں. اللہم انت ربنا و رب کل شیء, اے اللہ تو ہمارا رب ہر چیز کا رب ہے. یہ ایک عام انسانوں کے حقوق. اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطع قطعه الله. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب البر والصلہ کے اندر ہے, راوی حضرت عبداللہ بن عمرو. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے. الراحمون یرحمهم الرحمن, یعنی نہیں کہا کہ آپ ایک مسلمان کے اوپر رحم کرے, ایسا نہیں ہے. مسلمان کے اوپر رحم کرے گا ہی, ہر انسان کے ساتھ اس کا برتاؤ رحیمانہ ہونا چاہیے. الراحمون یرحمهم الرحمن. پھر اس کے بعد عموم ارحموا من فی الارض, زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو تو بدلے میں یرحمکم من فی السماء, جو آسمان میں ہے, جو عرش پر مستوی ہے, وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. سنو, یہ عام انسانوں کے حقوق, غیر مسلموں کے حقوق, عام انسانوں کے حقوق. اب فردن دیکھ لیں, اسلام کمزوروں کے بارے میں, معذوروں کے بارے میں کتنا خیال رکھتا ہے, ان کے بارے میں یہ حدیث پاک سامنے رکھیں. حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ابغونی ضعفاءکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، رواہ الترمذی فی کتاب الجہاد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجہاد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ تم اگر مجھے تلاش کرنا چاہو تو تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو۔ نبی نے فرمایا تم اپنے کمزوروں میں مجھے تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی غریب، کوئی پریشان حال، کوئی معذور، اگر ان کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے تو بڑی حقارت سے اس کے دستے سوال کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بڑے لوگوں، تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے اور تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے، جانتے ہو یہ کس وجہ سے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے۔ اس میں یہ دعوت دی گئی ہے تم معذوروں اور کمزوروں کا خیال رکھو۔ ارے انہی کمزوروں اور معذوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جا رہی ہے، تمہیں روزی مل رہی ہے۔ یہ اسلام میں تصور ہے کہ معذوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مزدور کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الاحکام کے اندر وہ جو روایت لائے حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا الاجیر اجرہ حتی یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے۔ یہ مزدوروں کے حقوق بیان کیے گئے۔ ایک مسلمان کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیا فرمائی۔ حدیث اس طرح، وعن ابن شہاب ان سالما اخبرہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، رواه البخاری في کتاب المظالم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المظالم کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرے ولا یسلمہ، اور نہ اس کو ظالم کو سونپے کہ ظالم اس کے اوپر ظلم کرے، نہ تو خود ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے کہ وہ اپنے ظلم کا تخت مشق سے بنائے۔ پہلی چیز تو یہ کہ خود ظلم نہ کرے، نہ اس کے اوپر کسی کو ظلم کرنے پر آمادہ کرے، نہ اسے حوالے کرے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اور فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت کے پیچھے رہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، تو جب تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ بتا دیا گیا۔ کہتے ہیں بھائی وہ پریشان حال ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ ارے اللہ کے بندو، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد میں جب تک آپ لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائیے۔ کوئی پریشان حال ہے، آگے فرمایا گیا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دور کر دی، جانتے ہیں فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہاں کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ ایک پریشانی دور کی آپ نے دنیا میں اس کی تو اللہ تبارک و تعالی ایک پریشانی، دو پریشانی دور کی تو دو پریشانی، جتنی پریشانیاں آپ اس کی دور کریں گے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کی پریشانیاں اتنی دور کرے گا۔ اگر ایک پریشانی دور کی اللہ ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اور آخر میں ہم کو اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، ہم کو بڑا اچھا مسالہ مل جاتا ہے اس کو اچھالنے، اس کی پگڑی اچھالنے، اس کی ٹانگ کھینچنے میں، اس کو ذلیل کرنے میں۔ ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، ہم بہت سارے سبجیکٹس، بہت سارے مواد، بہت سارے مادے ہم پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنے کا کیا مطلب ہے؟
ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. اگر کسی مسلمان کا عیب چھپا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا لیا. نہ جانے جلوت اور خلوت میں تو چھوڑیے، خلوت میں نہ جانے کتنی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں انسان سے، وہ سب لکھا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے وہ، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنے والا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کسی مسلمان کی ستر پوشی کریں، اس کے عیب کو چھپائیں، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے وہ گناہ جو چھپ کر کے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دے.